السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر ابن صدیق محمد حضور بخش مجددی درگاہ علیہ مسکین پور شریف شداد کوٹ سندھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر فصلی بالناس، حضور نے حکم فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد فصلی بالناس سے اس حکم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام جو موجود تھے رضوان اللہ اجمعین سب کو نماز پڑھائی۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَشَاهِدٌ غَيْرُ غَائِبٍ، میں وہاں موجود تھا، کہیں گیا ہوا نہیں تھا، غائب نہیں تھا، موجود تھا میں۔ پھر فرماتے وَإِنِّي لَصَحِيحٌ غَيْرُ مَرِيضٍ، میں بیمار بھی نہیں تھا، تندرست تھا، موجود بھی تھا اور تندرست بھی تھا۔ پھر بھی حضور نے ابو بکر صدیق کو آگے کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ أَن يُقَدِّمَنِي لَقَدَّمَنِي، حضور اگر چاہتے مجھے آگے کر سکتے تھے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حضور نہ کر سکے، اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن حضور نے ابو بکر صدیق کو آگے کیا۔ تو اب فَرَضِينَا لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِدِينِنَا، اب ہم سب صحابہ کرام نے جمع کا لفظ فَرَضِينَا ابو بکر صدیق کو اپنے دنیا کے لیے آگے کیا۔ دنیا میں آگے کرنا، معاملات میں آگے کرنا تو یہ پھر بھی آسان ہے، جبکہ حضور نے ہمارے دین کے لیے، اللہ نے دین کے لیے ابو بکر صدیق کو آگے کیا، ابو بکر صدیق کو پسند کیا۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنا رہنما دین، رہبر دین اس کو بنائے جو نیک ہو، جو متقی ہو، جو محبوب خدا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے، ہمارے حضور نے دین کے لیے ابو بکر کو ہمارا رہنما بنایا، رہبر بنایا، امام بنایا، تو اب اس کے بعد دنیا میں ہم کس طرح نہیں بنا سکتے؟ ہم بھی راضی ہوئے، ہم نے بھی اس بات کو پسند کیا کہ ہمارے امیر ابو بکر صدیق بنے۔ جب میری جان حضرت علی نے ابو بکر صدیق کو آگے کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے آگے رکھیں، مقدم رکھیں، ان سے پیار کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان کی شان کو بیان کریں۔ امام جزری نے اس روایت کو اپنی کتاب الاستیاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی ان کو ذکر کیا ہے۔ اللہ خوش رکھے، اس فقیر کو اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام۔